نبی فرما رہے ہیں کہ ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندو ادعونی استجیب لکم، کون ہے تم میں سے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے تم میں سے جو اب سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں؟ اے میرے بندے آ جاؤ، کون ہے مجھ سے مانگنے والے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں۔ یہ سلسلہ فجر کی اذان تک صبح صادق تک مسلسل چلتا رہتا۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کے لیے دعا فرمائی ہے، فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس آدمی پر رحم فرما۔ نبی رب سے دعا کر رہے ہیں، نبی کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ اے اللہ اس آدمی پر رحم فرما جو رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نہ صرف نماز پڑھتا ہے، اپنی نماز کے بعد پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اس کی بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے، اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں کہ وہ پانی کے چھینٹے اس کی بیوی کے چہرے پر مارتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اٹھ تہجد کا نماز کا وقت ہو گیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے محرم کا روزہ، اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر یہ 5 نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تہجد کی نماز۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے یہ حدیث میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا، وہ یہ تھا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور پھر فرمایا کہ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، کے رشتوں کو آپس میں جوڑو۔ یہ 3 جملوں پر آپ نے خطبہ سنا۔ اب چوتھا جملہ ہے اور چوتھا کلمہ ہے
وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ رات میں سوئے ہوئے ہوں تو تم اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، اگر ایک کام کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو محترم حضرات، ہمارے یہاں تہجد کا لفظ کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں، اور اسی لفظ کو رمضان میں قیام اللیل کہا جاتا ہے، تراویح کہا جاتا ہے، اور غیر رمضان میں اسے تہجد کہا جاتا ہے۔ یہ تہجد کے معنی کیا ہیں؟ اصل میں تہجد کے معنی اصل میں کچھ دیر سو کر اٹھنے کو کہتے ہیں۔ تہجد کے معنی کچھ دیر سو کر اٹھنے کو تہجد کہتے ہیں۔ اب یہ تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس امت کے لیے تہجد کی کیا اہمیت بیان کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا جو جملہ ہے اس حدیث میں بیان فرمایا، اور اس امت کو کہا کہ تم تہجد کی نماز پڑھو، یہ کام کرو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو آئیے ہم تہجد کی اہمیت پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ بڑی مشہور سورت ہے جس کو ہم سورہ مزمل کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل، رات میں آپ اٹھ جائیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آپ یہ جو قیام ہے آدھی رات کیجیے۔ یہ فرمایا کہ اس سے کم کیجیے، یا ہو سکے تو اس سے زیادہ بھی کیجیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس امت پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے تہجد کی نماز کو فرض قرار دیا۔ یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس سے پہلے جو پہلی نماز فرض کی گئی وہ تہجد کی نماز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس امت پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو حکم دیا کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 1 سال تک مسلمان رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تہجد کے بارے میں بہت سے لوگوں کو کچھ باتیں معلوم نہیں ہیں، آپ کے علم کے اضافے کے لیے میں باتیں بتا رہا ہوں۔ مسلمان 1 سال تک رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب فرض نمازوں کو 5 نمازوں کو فرض کیا، معراج میں جا کر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور اس امت کے لیے فرض قرار دی گئی وہ 5 نمازیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے تہجد کے بارے میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم سے جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے تہجد پڑھ لیا کرو۔ اب یہ نماز مسلمانوں پر فرض جو تھی اس سے منسوخ کر دیا گیا، یہ نماز مسلمانوں کے لیے اب فرض نہیں رہی۔ 5 نمازیں فرض کی گئی تو اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نفل بنا دیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ تم جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے نماز پڑھ لو، تمہیں جب موقع مل سکتا ہے، تمہاری جب چاہت ہو نماز پڑھ لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل فرمایا، ایکسٹرا حکم نازل کیا، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز پڑھیے،
یہ نماز ہم نے تمہارے لیے زائد کی ہے، ایکسٹرا رکھی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسٹرا بات کی جا رہی ہے، اس امت کے لیے کہا گیا کہ نفل ہے، تم پڑھو تو پڑھو، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، آپ رات کے وقت میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اگر آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود جنت کے اندر ایک بہت اونچا مقام ہے، اور صرف اس پر صرف ایک شخصیت وہاں پر جا سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اگر کوئی شخصیت ہے، وہ مقام و مرتبہ اللہ کسی کو عطا فرمائے گا تو وہ مجھے عطا فرمائے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس مقام و مرتبے کو چاہتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ تو تہجد کی نماز کا یہ اس کی اہمیت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی اس قدر پابندی فرماتے تھے، اس قدر پابندی فرماتے تھے، احادیث میں آتا ہے کہ کبھی آپ کی تہجد کی نماز رات میں چھوٹ جاتی، میں فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، فرض نماز تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں تو فرض نمازوں کے معاملے میں پتہ نہیں کتنی نمازیں ہماری آج تک چھوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نماز تہجد رکھی گئی، اس کے بارے میں اس کی اہمیت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، نیند سے بیدار نہ ہوتے، یا کبھی آپ بیمار ہو جاتے، رات میں تہجد کی نماز بیماری کی وجہ سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے کبھی کبھار ایسے چھوٹ جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اس نماز کی قضا فرماتے۔ رات میں چھوٹ گئی چلو ہو گیا، نہیں، صبح میں اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہو جانے کے بعد میں تہجد کی نماز کی قضا فرماتے۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کا اہتمام فرماتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، روایت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کی نماز کا اتنا اہتمام تھا، آپ کے پاس اتنی قدر تھی کہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے، اور آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا کہ آپ کے پیروں کے اوپر ورم آ جاتے، آپ کے پیر سوج جاتے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کے نبی سے میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، تہجد اتنی لمبی پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں فرمایا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، اے محمد ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، اس کے باوجود بھی اتنی عبادت، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا تہجد میں۔ فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مقام محمود عطا کرنے والا ہے، وہ مقام جس پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے مجھے پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ نماز پڑھ کر کے اللہ کا شکر گزار کرنے والا نہ بن جاؤں؟ تو اس لیے محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کی نماز کا بڑا اہتمام تھا، آپ اس کی بڑی اہمیت فرماتے، لیکن افسوس یہ ہے ہمیں تو فرض نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، تہجد ہم میں سے کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھ رہا ہے آج؟ تہجد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، الا ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یا کچھ عورتیں ہو سکتی ہوں کہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی عبادت کرتی ہوں، تہجد میں اللہ کے سامنے رو کر گر گڑا کر نماز پڑھتی، لیکن ہم میں سے اکثر کسی کو تہجد پڑھنے کی آج توفیق نہیں ہے، جبکہ تہجد کی نماز وہ ہے کہ نبی نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، اور اگر کبھی چھوٹ جاتی رات میں تو اللہ کے نبی دن میں قضا فرما، لیکن اس امت کے پاس تہجد کا کوئی اہتمام نہیں۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر، نبی کی سیرت سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بھی تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ نماز کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے، رمضان کے جو روزے ہیں ان روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے، محرم کا روزہ۔ اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تہجد کی نماز۔ آپ اندازہ لگا لیں تہجد کی اہمیت کا۔ نبی فرما رہے ہیں فرض نمازوں کے بعد کتنی نمازیں ہیں، کتنی نمازیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو فرمایا تو کہا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم تہجد کی نماز پڑھا کرو، اے میرے صحابہ تم تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے لوگوں کی سنت رہی ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے اپنی زندگی میں رب سے کبھی مناجات کی ہے، رب سے اپنے تعلق کو اگر کبھی گہرا کیا ہے تو اس کا ایک واحد ذریعہ یہ تہجد کی نماز۔ نبی فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم تہجد کے اہتمام کرو، اس لیے کہ تہجد تم سے پہلے لوگوں کی سنت ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ تہجد وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا تقرب تم کو حاصل ہوگا، تم اللہ کے بالکل قریب ہو جاؤ۔ آپ فرض نماز پڑھ لیں، ہم سب کھڑے ہیں لیکن ہمارا ذہن بھٹکا ہوا ہے، ہم پورے حساب کتاب ڈال رہے ہیں اپنے دکانوں کا، بزنس کا، تجارت کا، جو ہم مصروفیات میں ہیں، بیوی بچوں کا، گھروں کے تمام وسوسے ہمارے نمازوں میں چل رہے ہیں۔ لیکن محترم، آپ پریکٹیکل طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ اس نماز سے تمہیں اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کے قریب ہوگے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ رات کا وقت ہے، پورے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اب بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، کس کے لیے اٹھ رہا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، اب کس کو دکھائے؟ صرف رب کو راضی کرنے کے لیے بندہ اٹھتا ہے، ٹھنڈا پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں اکیلا کھڑا ہوا ہے، اندھیرا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی آواز نہیں ہے، اب تعلق صرف رب کا اور بندے کا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تہجد کی نماز اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی نماز ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو اس کو تہجد کی نماز کا لطف ہم کو ملے گا، لیکن ہمیں تو فرض نمازوں کی فرصت نہیں ہے، تہجد کہاں سے پڑھیں؟ اس لیے تہجد پڑھنے والے بنے، تہجد پڑھیں گے رب کے قریب ہو جائیں گے۔ نبی نے فرمایا کہ تہجد پڑھو گے اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ان نماز کی وجہ سے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے دور رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو سب نمازیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے دور کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب رب سے اکیلے بات کرنے کے لیے رات میں اٹھ کر کے قیام کرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے کٹ کر کے رب سے اور میرا تعلق جڑ جائے، اس بات کی جب آدمی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ آدمی برائیوں سے نہیں بچے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد اگر پڑھو گے، یہ تہجد کی نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی۔ تم کوئی غلط کام کرنا چاہو گے، تہجد کی نماز تم کو یاد آئے گی،
ارے کل رات میں نے بیٹھ کر کے رب کے سامنے سجدہ کیا، گناہوں سے معافی مانگی، رویا، گڑ گڑایا، آج صبح میں گناہ کیسے کروں؟ انسان کے دل میں احساس پیدا ہوگا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے تہجد کا اہتمام کرو۔ اور تہجد کا ایک اور فائدہ، اللہ اکبر، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا ہم کو لگ جائے۔ بڑے بڑے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے دعا فرمائیے، مولوی صاحب ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہمارے بزنس کے لیے، ہماری تجارت کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہمارے کچھ پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں۔ مولوی صاحبوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ہم دعا کرانے کی گزارش کرتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اگر اس عمل کو کر لیں گے تو ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کے لیے دعا فرمائی ہے، فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس آدمی پر رحم فرما۔ نبی رب سے دعا کر رہے ہیں، نبی کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں، شک ہے تو ہمیں اپنے ایمان پر ہے، ہمارے عقیدے پر ہے، ہمارے یقین پر ہے کہ ہمارا یقین اس طرح مضبوط نہیں۔ نبی دعا فرمانا ہے رجل اللہ رحم اللہ رجلا، اے اللہ اس آدمی پر رحم فرما جو رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نہ صرف نماز پڑھتا ہے، اپنی نماز کے بعد پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اس کی بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے، اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں کہ وہ پانی کے چھینٹے اس کی بیوی کے چہرے پر مارتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اٹھ تہجد کا نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کی بیوی تہجد کے لیے اٹھتی ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ میں اس آدمی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اس آدمی پر تو رحم فرما۔ اور میری ماں اور بہنیں آپ پریشان نہ ہوں، نبی نے آپ کے لیے بھی دعا فرمائی، کہا کہ اللہ اس عورت پر رحم فرما جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے، اور جب نماز پڑھ گئی تو اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں اٹھوں گا، پھر وہ پانی کے چھینٹے محبت سے مارتی ہے، پھر وہ اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اس کا شوہر اٹھتا ہے، پھر وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے اللہ اس عورت پر بھی رحم فرما۔ اللہ اکبر، کیا ہم اور آپ نبی کی اس دعا کے مستحق بننا نہیں چاہتے؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو رات میں تہجد کی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو تہجد کا، نمازوں کا اہتمام کرنے کی، تہجد کی نماز پڑھنے والا بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ دعائیں ہیں اور یہ فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، چونکہ وقت مختصر سا ہے اس لیے میں زیادہ اس پر بات آگے بڑھانا نہیں چاہتا۔ آخر میں تہجد کے سلسلے میں ایک اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز کو اللہ نے آدھی رات میں کیوں رکھا، رات کے آخری حصے میں کیوں رکھا؟ دن میں 10-11 بجے بھی رکھ سکتا تھا، ظہر کے بعد بھی ہو سکتی تھی، مغرب کے بعد بھی پڑھی جا سکتی تھی، عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے آخر کار تہجد کی نماز کو آخری حصے میں کیوں رکھا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ سمجھ لیں، اس کا حکمت کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تہجد کو آخری رات کے آخری حصے میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب جانتے ہیں کب ہوتا ہے؟ جانتے ہیں کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ سجدہ جب کرتا ہے تو بندہ رب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کہیں اور نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب تم سجدہ کرو تو اللہ سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ اللہ حالت سجدے کی دعا کو قبول فرماتا۔ اب حالت سجدہ میں دعا کریں گے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آئے مسجد میں آئے، سیدھا آ کر کے سجدہ کیا، دعا کر رہے ہیں،
یہ سجدہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ صرف دعا کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ لوگ کرتے ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد، بعض لوگ ایک لمبا سجدہ کر کے سجدے میں دعا کریں، یہ جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، کہیں بھی قرآن و حدیث سے سنت سے ثابت نہیں۔ سجدے کی حالت میں دعا کرنا کیا ہے؟ یہی تہجد کی نماز میں، نفل نمازوں کے اندر، تہجد کی یا نفل نمازوں کے اندر آپ سجدے کی حالت میں دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، رات کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جب بندہ رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رات کے اندر ایک گھڑی، اللہ کے نبی کی اس حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں، پوری رات کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ آخری گھڑی کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہمارا رب جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ پھر دہرا رہا ہوں، ہمارا رب ہر رات کو، سال میں ایک بار دو بار نہیں، ہفتے میں ایک بار نہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندو، کون ہے تم میں سے مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ادعونی استجیب لکم، کون ہے تم میں سے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے تم میں سے مجھ سے مانگنے والا میں اس کی فریاد کو قبول کر لوں، اس کی مانگ کو پورا کر دوں، اس کو عطا کر دوں، اور اے میرے بندو، کون ہے تم میں سے جو اب سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ رب کہتا ہے، میرے بندو، کون ہے تم میں سے پریشان حال، مجھ سے اپنی پریشانی کی فریاد سامنے رکھے میں اس کی پریشانی کو دور کروں، کون ہے تم میں سے بیمار، مجھ سے شفا یابی کی دعا کرے میں اس کو شفا عطا فرما دوں، کون ہے تم میں سے جو مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مجھ سے مانگے میں تمہارے قرضوں کو آسانی کرنے کا راستہ نکال دوں، کون ہے تم میں سے؟ نبی فرماتے ہیں آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول ہو کر اللہ تعالیٰ بندوں کو پکار کر کہہ رہا ہے، اے میرے بندے آ جاؤ، کون ہے مجھ سے مانگنے والے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں۔ یہ سلسلہ فجر کی اذان تک، صبح صادق تک مسلسل چلتا رہتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ یہ وہ رات ہوتی ہے، ہر رات میں رب ہمارا آسمان دنیا پر تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور محترم حضرات، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے، 100% قبول ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز میں جب اٹھتے ہیں اس تہجد کے لیے، تو ایک دعا آپ نے بتلائی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ آپ اس رات میں جب بھی آپ اٹھتے ہیں اس دعا کو پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ ضرور دعا کو قبول کرے گا۔ دعا کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے امت محمدیہ کے لوگوں، جب تم میں سے کوئی آدمی رات میں اٹھ جائے تو یہ دعا پڑھ لو۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر نبی فرماتے ہیں اب دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ یہ دعا پڑھ کر اگر آپ یہ دعا کریں گے، اپنی جو بھی ضرورت ہے آپ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کی جو یہ حدیث ہے جس میں کہا کہ وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، جب رات میں لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر تہجد پڑھو، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔
اللہ تعالی ہمیں تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم فرض نمازوں کی اہتمام کر رہے ہیں، ایسے ہی موقع سے اللہ تہجد کی بھی نماز پڑھنے کا اللہ ہم کو عادی بنا دے، اللہ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری دعاؤں کو تہجد کی نمازوں میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم رب حلیم۔